علم الانسان ما لم يعلم۔ تمام تعریفیں و توصیفیں، ہر طرح کی تحمید و تمجید، ہر قسم کی تحلیل و تکبیر، ہمہ قسم کی حمد و ثنا صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے زیبا و سزاوار ہے۔ بعد اس کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب لا تعداد بے شمار رنگین درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مختصر حمد و نعت کے بعد قرآن عظیم الشان سے مختلف صورتوں سے متعدد آیات، اس کے علاوہ ایک مستقل صورت بھی موقع کی موزونیت کے حساب سے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت انسان بنایا ہے اور ساری مخلوقات میں ایک نمایاں ایک امتیاز ہم کو جو ہے نصیب فرمایا ہے، افضل البشر، اعلی البشر۔ پھر اس کے بعد اللہ کا یہ بھی ایک نہایت درجہ کرم ہے کہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام جیسی لاقیمت، ایمان جیسی انمول نعمت عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک اور عظیم احسان جو ہم پر ہے وہ صحیح کتاب اور سنت کی وابستگی ہے۔ ویسے ہر کوئی کلمہ گو ہے، مطلب جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں سب اپنی اپنی جگہ اٹل صحیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جہاں تک دیگر لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں اللہ کا ایک عظیم احسان یقیناً قیامت کے دن خصوصاً پوچھا بھی جائے گا کہ کتاب اور سنت سے وابستگی جو ہے ہم عمل کس حد تک کرے یا نہیں کرے وہ ہمارے اوپر منحصر ہے۔ اللہ نے ہمیں نعمتوں دینی ہر حیثیت سے سب کچھ ہمیں صحیح راستہ، جو مطلوب راستہ صراط مستقیم جس کو کہتے ہیں، وہ تو اللہ نے ہم کو دیا ہے، قرآن اور حدیث سے وابستگی۔ اب الحمدللہ جو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ہم ایمان اور نیک عمل کے ذریعے سے کس قدر اس کی قدر کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر منحصر ہے۔ تو اب آئیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی پہلے، سورہ ذاریات کی مشہور آیت ہے، ضرب المثل بنی ہوئی آیت ہے۔ اللہ کے جو ہے اللہ رب العالمین نے مقصد حیات کو اس کے اندر پیش کیا ہے ہمارے یہاں آنے کا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اگر واقعی ہماری زندگی رمضان میں نہیں، رمضان سے ہٹنے کے بعد مستقل کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، مستقل زندگی جو اللہ نے دی ہے، یہ رمضان عارضی ہے۔ اب تو الحمدللہ مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں، اگر اتفاق سے کوئی کچھ تاخیر سے پہنچتا ہے تو بالکل اس کو آخر میں موقع ملتا ہے۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوا آپ کو بتانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، اب تو الحمدللہ عبادتوں میں ہیں، مساجد الحمدللہ ناکافی کا اظہار بھی خیال کر رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمیشہ ہی مساجد اسی انداز سے مسلمانوں سے بھرے رہیں، مصلیوں سے، اور الحمدللہ بصد شوق لوگ اللہ کے دربار کی طرف رجوع کریں اور عبادات کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو مقصد حیات عبادت ہے۔ اگر ہماری زندگی عبادت سے عبارت ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو یقیناً ہم قابل مبارکباد ہیں اور خوش ہو جائیے۔ اگر اس کے برعکس اگر معاملہ ہے، اللہ سے دوری، اللہ سے بعد اور دین سے کوئی تعلق اور سمبند نہیں ہے، اور بالکل سوائے رمضان کے ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد یقیناً ہماری یہ زندگی سوائے شرمندگی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل عام فہم انداز کا ایک شعر ہے، زندگی آمد برائے بندگی، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اسی کی ترجمانی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ نے جو زندگی دی وہ بندگی یعنی عبادت کرنے کے لیے ہے۔ ایسی زندگی جس کے اندر بندگی عبادت نہیں ہے تو سوائے شرمندگی کی کچھ بھی نہیں۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ عبادات کے لیے کچھ مہینے، کچھ سال، کچھ دن مقرر ہے کیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، زندگی بھر اللہ کی عبادت کرنا ہے۔
اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، راز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہے اور ضمن میں پوری امت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، اللہ کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین سے مراد جملہ مفسرین موت ہے، موت آنے تک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ کوما میں، بے ہوشی میں، ہوش ختم ہونے کی صورت میں عبادات آپ سے موقوف ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ کو ہر حال میں جس پوزیشن میں آپ ہیں، آپ کھڑ کر نماز پڑھ سکتے تو پڑھنا، یا نہیں تو بیٹھ کر پڑھنا، لیٹ کر پڑھنا، اشارے سے پورے اسٹیجز سے، جب تک ہوش و حواس کام کرتے رہیں، سدھ بدھ جب تک رہا تب تک عبادت سے ہم اپنے دامن کو جھاڑ نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجیے۔ اللہ نے اسلام اور ایمان دے کر ایک معنی میں سب کچھ دیا ہے۔ ایک معنی میں، ایک مختصر لفظ میں آپ بات کو سمجھنے کے لیے، اگر ساری کائنات اللہ ساری دنیا کی دولت ہمیں دے دے اور اسلام جیسی لاقیمت دولت اگر ہمیں نہ ملے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اسلام ہی سب کچھ ہے۔ چند دنوں کا انتظار کیجئے، آگے پیچھے ہم دیکھ ہی رہے ہیں، جس کا نمبر چلے جانے کا آ رہا ہے وہ برابر نکلتے جا رہے ہیں، ان کی جگہ دوسرے لوگ آتے ہیں، یہ سلسلہ چلتے رہنے والا ہے اور زندگی کا کوئی بھروسہ اور اعتماد نہیں۔ تو بہر کیف اللہ کا شکر ادا کیجئے، مطلب اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجئے، اللہ کی نعمتوں کی شکایت مت کیجئے۔ اللہ نے دیا ہے الحمدللہ، اگر نہیں دیا ہے صبر کیجئے۔ آپ کے لیے شکر کرنے کی صورت میں بھی نیکی اور صبر کرنے کی صورت میں بھی نیکی، اور شکایت کرنے سے اللہ کو کچھ پسند نہیں آتا۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ، سوال یہ ہے کہ اللہ کے کیا کیا احسانات ہیں۔ ایک آیت میں دیکھیں اللہ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو تو تم تھک جاؤ گے، بے شمار ہیں اللہ کی نعمتیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے، ہمارے احسانات کو جو ہے قبول کر لو گے تو یقیناً ہم تم کو مزید نعمت عطا کریں گے، ولئن کفرتم، اگر تم نے ناشکری کی یقیناً ہم سخت سزا دینے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں راہیں تمہارے سامنے کھلی رکھی ہیں، یا تو شکر گزار بنو یا نہیں تو کفران نعمت بنو۔ اور ویسے انسان کی فطرت بھی اللہ نے بتا دی ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ سال بھر اس کی صحت رہے گی، اچانک ایک وقت طبیعت خراب ہو گئی تو حالت جو ہے شکایت ہونے لگ جاتی ہے۔ حالانکہ 364 دن صحت کے ساتھ ہے، 65ویں دن تھوڑا سا بخار تکلیف آ گئی تو بس پورے وہ صحت کے زمانے ہی کو بھول جاتا ہے۔ تو بہرحال ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے پروردگار کا نہایت درجہ ناشکرا ہے۔ اور پھر اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، ایسا نہیں ہے آپ آج استعمال کر لیجئے، قیامت کے دن ایک ایک چیز کے تعلق سے آپ کو جواب دینا ہوگا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، البتہ ہم تم سے ضرور پوچھ تاچھ کریں گے اپنی نعمتوں کے بارے میں۔ تو بہرحال بھائی اور بزرگوں، ایک اچھا موقع الحمدللہ اس وقت چل رہا ہے، رمضان کا آخری دہا، ادھر ابھی رمضان کا انتظار ہی کر، کبھی اکیلے میں سوچیے بیٹھ کے، ویسے تو بہت مشغولیات اور مصارف بہت زیادہ ہے انسان کے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنا وقت اس کو ملتا ہے اس کے پروگرام اس سے کہیں زیادہ ہے، بہت سے پروگرامز ڈراپ بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میرے کا یاد رکھیے، اپنے اپنے پروگرام اپنے اپنے حد میں رکھیے، اسی میں ہماری نجات اور بہتری ہے۔ تو کبھی موقع ملا تو غور کیجیے، ابھی ہم رمضان کا انتظار ہی کر رہے تھے، اس کا آنا بھی ہے اور 24 دن پورے ہو گئے، اب کچھ وقت کچھ دنوں کا مہمان ہے، فضیلت والا مہینہ، موسم نیکیوں کی بہار کا مہینہ۔ الحمدللہ ساری دنیا کے اندر الحمدللہ بسر شوق و جذبہ، نہایت جو ہے الحمدللہ شوق کے ساتھ
اس مہینے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس مہینے کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے واقعی اس مہینے کی قدر کی اور عبادات کے ذریعے سے، ریاضات کے ذریعے سے اپنی زندگی کو جلا بخشی، یقیناً وہ قابل مبارکباد ہے، اور جنہوں نے ان ایام کی قدر نہیں کی یقیناً بہت بڑے خسارے، نقصان، ٹوٹے اور گھاٹے میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے آپ کو مغفرت کے قابل نہ بنائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر کلیئرنس لے لینا، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر کے اس سے استغفار، اس سے توبہ، اپنی عبادات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو کر کسی بھی حال میں اللہ سے مغفرت کروانا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص برباد ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کے باوجود اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر لہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ شخص ذلیل جس کی زندگی میں رمضان آیا اور چلے بھی گیا اور وہ اپنے آپ کو مغفرت کے قابل نہیں بنایا۔ تو بہرحال بڑے نورانی راتیں ہیں، اور عبادت کرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے، عباد الرحمن کے لیے بڑے اہم ایام ہیں جو جانے کا اعلان کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال بھائی اور بزرگوں، یہ رمضان کی مناسبت سے بات تھی۔ رمضان کے تعلق سے رمضان کے اندر 7 ایسی باتیں ہیں، 7 خصوصیات رمضان کی، ذہن میں رکھیے۔ رمضان دیگر 11 مہینوں کے مقابلے میں ویری امپورٹنٹ، بہت ہی اہم کیوں ہے؟ تو اس کی پہلی وجہ دیکھیے، رمضان کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ دوسری خصوصیت رمضان کی، اس کے اندر ایک ایسی رات رکھی اللہ نے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے عبادت کرنے سے جتنا ثواب ملتا ہے، اگر ہم یہ 5 طاق راتوں میں اگر جو ہے لیلۃ القدر کو پانے میں کامیاب ہو گئے اور وہ بھی عبادت کرتے ہوئے، یقیناً جو ہے الحمدللہ یہ بہت بڑی رات ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر افطار کے موقع پر بہت سارے لوگوں کو اپنے فضل، اپنے کرم اور مہربانی اور رحم دلی سے اللہ تعالیٰ بہت سے دوزخیوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے آزاد کر دیتا ہے، اللہ ہم کو بھی دوزخ سے آزاد کر دے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی عبادات میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور خلل نہ ہو۔ سرکش جنوں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، یہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ حدیث کی روشنی میں جنت کے 8 دروازے ہیں، اور یہ 8 کے 8 دروازے صرف اور صرف رمضان میں کھول دیے جاتے ہیں، یہ بھی رمضان کی خصوصیت ہے۔ اور 6ویں بات یہ ہے کہ دوزخ کے قرآن کی آیت کے حساب سے دوزخ کے 7 دروازے ہیں، اور یہ 7 کے 7 رمضان کے اعزاز میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور آخری رمضان کی خصوصیت جو دیگر مہینوں سے اس کو ایک امتیازی مقام عطا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اگر کوئی شخص جس کے پاس استطاعت ہو، اگر رمضان میں وہ عمرہ کر لے تو حج کے برابر ثواب ہے۔ یہ 7 ایسی باتیں ہیں جو رمضان کے ساتھ خاص ہیں، جو رمضان کو ممتاز کرتی ہیں دیگر مہینوں کے مقابلے میں۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر کرنے کے اعمال کیا ہیں؟ پہلا کام الحمدللہ وہ تو روزہ موجود ہے، اور دوسرا کام قیام اللیل کا اہتمام۔ لوگوں میں یہ غلط بات عام ہوتے جا رہی ہے کہ اگر کسی مسجد میں ہم گئے، ایک قرآن 4-5 دن میں ہم سن لیے تو ہم سے رات کا قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ ٹوٹلی غلط ہے۔ قیام اللیل آپ کو ہر رات نفل عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کو ہر روز جو ہے قیام کرنا ہوگا۔ یہ چند دنوں کا نہیں ہے کہ بھائی چند دن یہ قرآن پورا کر لیے
فلاں جگہ 5 دن اٹینڈ کر لیے، 5 شبینہ تھا اور الحمدللہ قرآن کمپلیٹ، اب میں اپنے کاروبار پر لگ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہول رمضان، پورے رمضان میں آپ کے سامنے بالکل حدیث کے ہی الفاظ، بخاری اور مسلم کے عام فہم انداز کے الفاظ ہیں، آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کیا اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قیام پر دیکھیے سیم ویسے ہی الفاظ، ومن قام رمضان، اور جس نے رمضان میں قیام کیا، یعنی ہول رمضان میں، پورے رمضان میں۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ الگ بات ہے، 4-5 دن میں، 8-10 دن میں کر لیے اور بالکل قیام اللیل کو کلوز کر دیے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی مسجد میں الحمدللہ قرآن اگر مکمل سنایا جا رہا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں بھی ہے تو پھر رمضان کا قیام ہے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ آپ کے جو ہے رات میں کام کیا ہے، رات میں قیام اہم ہے، دن میں روزہ، رات میں قیام، آپ سے جتنا ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز جو رمضان شریف میں ہم کو کرنا ہے، الاجتہاد فی تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن کا رمضان سے گہرا سمبند اور تعلق ہے۔ اگر ہم نے کم از کم ایک قرآن مکمل نہیں کیا تو رمضان کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سارا اٹریکشن، یہ سارا ہنگامہ، یہ ساری رونقیں، یہ عبادات میں یہ جوش و خروش، یہ صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے ہے۔ قرآن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ ایک قرآن کا دور کرتے تھے، سناتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو منیمم یہ قرآن ایک مرتبہ تو ہم کو پڑھنا ہے۔ چوتھا الصدقہ، زکوٰۃ، وہ تو ادا کرنا ہی ہے۔ عدم ادائیگی کی صورت میں قرآن نے اور حدیث نے وعیدیں سنا دی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس کے علاوہ خیر خیرات بھی کرنا ہے، کرنے کا کام، ایکٹیویٹیز جو رمضان کے ہیں۔ آخری کام جو اہم کام ہے، کلیدی اور اساسی، وہ ہے دعا اور استغفار کا خوب اہتمام۔ یہ 5 ایکٹیویٹیز ہیں، یہ 5 امور ہیں جس کا انجام دینا اس مہینے میں ہمارے لیے اہم ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی قرآن، پہلے لیلۃ القدر کے سلسلے میں آپ نے 12 سماعت فرمایا ہے، مزید ایک اور مرتبہ 1-2 باتیں سنتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کی ہدایت، ان کی صحیح رہبری اور رہنمائی کے لیے انبیاء کے ایک طویل سلسلے کو جاری کیا ہے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی کی شکل میں امام الانبیاء، سردار رسل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمل میں آئی، اور اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اور بالکل یہ کتابیں اس وقت اپنی اصلیت کھو چکی ہیں۔ ہمارا ایمان تو ان کتابوں پر ہے، مگر اس پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد بندوں کے لیے اللہ کا جو آخری پیغام ہے وہ قرآن مجید کے نام سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ کے رسول پر نازل کی گئی کتاب بھی خاتم الکتب ہیں، ساری کتابیں کینسل ہیں، ختم ہیں، اور یہ ایک ہی کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہے، تا قیام قیامت باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، ایون مسلمان بھی اس کے اندر انوالو ہو اور قرآن کے اندر کچھ چینجز اور کچھ تبدیلیاں لانے کی کوشش کرے، نہیں لا سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تورات، زبور، انجیل کے تعلق سے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن قرآن مجید کے تعلق سے اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہوئے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس میں کسی بھی طرح کا ایڈیشن نہیں ہوگا، نہ آگے سے اور نہ ہی پیچھے سے،
چنانچہ اللہ نے فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، نہ اس سے آگے سے کچھ ایڈ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے کچھ ایڈیشن ہو سکتا ہے، یہ اللہ حکیم و حمید کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ ثبوت میں قرآن کو نازل ہوئے لگ بھگ 1400 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا، لیکن آج تک زبر کی جگہ زیر کی تبدیلی نہیں ہوئی اور قیامت تک بھی نہیں ہوگی، قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، انتہائی پاورفل کتاب ہے۔ اس کتاب پر کامل ایمان ہونا، یہ اللہ کا کلام ہے، بلکہ ایسا یقین رکھنا جیسا ہماری زندگی کے تعلق سے ہمیں یقین ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ تو بہرکیف بھائی اور بزرگوں، قرآن مجید اللہ کے نازل کردہ آخری کتاب ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے بندوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ مہینہ جو ہے پورا اٹریکٹ کر کے، یہ پورے کا پورا مہینہ دراصل قرآن کا جشن منایا جاتا ہے پورے ورلڈ لیول میں، ساری دنیا میں۔ شاید ہی کوئی دنیا کا کسی بھی سرزمین کا بد نصیب حصہ ہوگا جہاں پر قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ گھر میں قرآن مجید، مسجد میں آؤ قرآن پڑھتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد دکان پہ پہنچو قرآن پڑھتے ہوئے، گاڑی میں سفر کرو قرآن کی تلاوت۔ دنیا کے اندر الحمدللہ مساجد میں ایک قرآن کا اہتمام، لاکھوں مساجد ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک طرح کا پورا قرآن کا ہی جشن چل رہا ہے چور طرف، عالمی لیول کے اوپر، عالمی سطح پر۔ تو اس طرح اللہ جو ہے اپنے کلام کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی اس کو پورا فرما رہا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیغمبر کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیا گیا، معجزہ پیغمبروں کو دیا جاتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری چیز جو لوگ نہیں کر سکتے وہ پیغمبر کر کے بتاتے ہیں، کیونکہ پیغمبر جب آتے اور دین کو جب پیش کرتے تو لوگ یہ بولتے کہ آپ میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ ہم آپ کو پیغمبر مان لیں۔ تو اس وقت ایک ایک پیغمبر کو اس وقت کے لوگوں کے حساب سے جو ہے جو ان کی فرمائش رہتی ہے اس کی تکمیل کرنا پڑتا تھا۔ اب مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، فرعون کے زمانے میں جادو کا زبردست زور تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں ایسی طاقت دی تھی کہ وہ لاٹھی پھینکتے تو اژدہا بن جاتا تھا، زور تھا۔ تو پھر اس کے بعد فرعون کے سامنے دین کی دعوت پیش کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد دلائل کے طور پر، ثبوت اور پروف کے طور پر، ایک تو لاٹھی اور دوسرا جو ہے ید بیضا، یعنی ہاتھ جب جیب میں رکھتے، بازو میں رکھتے تو چمک موسیٰ علیہ السلام سے واضح ہو جاتی تھی۔ تو فرعون کے سامنے دین کی دعوت پیش کرنے کے بعد اللہ کے فرمان کے تنازل میں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَقُولَا قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں وہ سر پھرے فرعون کے دربار میں پہنچو۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، کہا کہ تم کو جانا ہوگا، ہم تمہارے پیچھے۔ جانے کے بعد فَقُولَا قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے سامنے دین کی دعوت نرمی کے ساتھ، یعنی بالکل دل کو موہ لینے والے انداز میں، نہایت اٹریکٹ کرنے والے طریقے سے دین کی دعوت پیش کرو۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے اور ڈر جائے، یہ فائنل موقع ہوگا اس کا۔ اب تک وہ دندناتے ہوئے انا ربکم الاعلیٰ کہتا پھر رہا ہے، اب یہ جو ہے دین کی دعوت اس کے سامنے پیش کرو۔ پیش کرنے کے بعد جب اٹھا کر سر دیکھنے لگا کہ آپ کے پاس کیا وہ ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، تو اس وقت اژدھا جو ہے لاٹھی پھینک کے بتایا، پھر اس کے بعد جو ہے ید بیضا، ہاتھ کی چمک بھی بتائی جو اللہ کی طرف سے تھی۔ یہ دونوں معجزے تھے۔ تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایک کام کر لو، ہمارے پاس ایک سے ایک جادو کے فیلڈ میں پہنچے ہی ہوئے بہت سے ہیروز ہیں، ماسٹرز ہیں، ایسے سب لوگوں کو ہم پیش کریں گے، ان سے مقابلے میں آؤ دیکھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے مقابلہ ہوگا، دن مقرر کرو۔ یوم الزنا، ان کے پاس عید کا دن بہت بڑا دن ہوتا تھا، اس دن فرعون نے سب سے ایک ایکسپرٹس جو ہوتے تھے، ماسٹرز یا ہیروز جو جادو کی لائن کے، ان تمام کو فرعون نے طلب کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی حاضر ہوئے، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا جو جادو تھا اس کے اندر حقانیت اور صداقت تھی، اور پورے کے پورے میدان کے سانپوں کو جس کو کہ جادوگروں نے بھر دیا تھا نوالا بنا گیا، پورے میدان کو صاف کر دیا۔ تو اسی موقع پر
فیلڈ والے، لائن والے، مطلب ہے کہ جادوگر ایک دم اعلان کرنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پروردگار پر ایمان لائے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ الحمدللہ ان کو ایمان، انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ ہمارا جو جادو ہے یہ صرف نظر بندی ہے، موسیٰ کا جو جادو ہے اس کے اندر ریالٹی ہے، سچائی ہے اور حقیقت ہے، جس کی وجہ سے ہم اتنے انوبھوی ہونے کے باوجود، اتنے تجربہ کار ہونے کے باوجود کھلے عام میدان کے اندر ہم کو ڈیفیٹ دے چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے ایمان کا اعلان کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد فوراً کیا کہا؟ فرعون نے کہا یہ سب آپس میں مل کے تمہاری ملی بھگت ہے، ایسی سزا دوں گا تم کو، کیونکہ یہاں پورا کچرا ہو گیا فرعون کا، تم کو ایسی سزا دوں گا کہ بس جو ہے ہاتھ پیر کاٹ کے جھاڑ سے لٹکا دوں گا، دیکھتا ہوں دنیا کی کون سی طاقت تمہیں بچا سکتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ربنا افرغ علینا وتوفنا مع الابرار، تو اس وتوفنا مسلمین، اسی میدان کے اندر جادوگروں نے جس کو کہ فرعون نے انوائٹ کیا تھا، جب وہ ہار گئے اور کھیل کو سمجھ گئے ہمارا تو کھیل ہے، ریالٹی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، سوائے ایمان لانے کے اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اب ایمان کا اعلان کر دیا، اب آزمائش، فرعون نے دھمکی دی میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا۔ چنانچہ اسی موقع پر انہوں نے میدان میں ہی اللہ سے دعا کی، اے ہمارے پروردگار صبر ہم پر انڈیل دے، مطلب یہ ہے کہ سراپا ہمیں صبر کا مجسمہ بنا دے اور مسلمان کی موت نصیب فرما۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو جو لاٹھی تھی، اژدہا جو بنتا تھا، اور یہ جو ہاتھ کی جو چمک تھی، جب وہ جیب کے پاس یا بازو میں رکھتے جو چمک تھی، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، دوسرے لوگ نہیں پیش کر سکتے۔ تو ہر زمانے میں اس وقت کے حساب سے معجزے دیے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر ہے کہ ہر پیغمبر کو معجزہ دیا گیا ان کے زمانے کے حساب سے، اور وقت کے ساتھ ان کے معجزے بھی ختم ہو گئے، لیکن مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ ابدی معجزہ ہے، اور وہ قرآن مجید ہے، قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ آپ کے پاس جو کتاب ہے صحیح کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس کے اندر حق موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوں گے، مطلب یہ کہ قرآن پڑھنے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس سے پہلے وہ فیلڈ کیسے تیار کی گئی کہ عربی زبان کے بڑے چرچے ہوتے تھے، عربی کے مشاعرے ہوتے تھے، عربی میں خطابات ہوتے تھے، عربی زبان میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتا تھا، اور عربی کی فصاحت اور بلاغت اپنی مثال آپ تھی۔ قوم کا سردار، قبیلے کا سردار وہی ہوتا تھا جو اپنی زبان کے ذریعے سے، شاعری میں، خطابت کے ذریعے سے اپنے قبیلے کو دوسروں کے قبیلوں پر حاوی کر دے، یعنی دوسرے قبیلوں کو کمتر بتائے۔ تو اس طرح، اور الحمدللہ جو ہے شعر، شاعری، اور اس کے علاوہ عرب کی جو چیزیں مشہور ہیں ان میں ایک حافظہ بھی مشہور ہے، ان کا ہزاروں اشعار معمولی آدمی کو بھی یاد رہتے تھے، بیانات یاد رہتے تھے، اشعار یاد رہتے تھے، ان کے پردادا لکڑدادا پورا شجرہ یاد رہتا تھا ان کو۔ عرب کا حافظہ بہت مشہور ہے۔ تو بہرکیف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے، تھوڑا پہلے، مکے میں سوق عکاظ میں ایک زبردست مشاعرہ منعقد ہوتا تھا، سالانہ مشاعرہ۔ قرآن کے تعلق سے اس کا امپورٹنس بتانے کے لیے یہ بولنا ضروری ہے۔ زبان کے چرچے تھے، ظاہر بات ہے اب عرب کے اندر قرآن ہی کو پیش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ زبان کا معاملہ چل رہا ہے، زبان دانی کے اوپر بہت فخر تھا۔ تو ایک مشاعرہ سوق عکاظ میں چلتا تھا، جو ہے چٹپٹے مشاعرے تو گلی کوچوں میں ہوتے رہتے تھے شعر شاعری کے، مگر ایک بڑا مشاعرہ وہاں پر ہوتا تھا، بڑے بڑے شاعر غیر معمولی وہاں پر اپنے کلام کو پیش کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس کلام کو، یعنی اس مشاعرے کا جو کلام سالانہ، جس کا ٹاپ کا کلام ہوتا تھا، بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کو سنہرے حروف میں لکھ کر خانہ کعبہ سے ایسا لٹکا دیا جاتا تھا، لوگ گزرتے ہوئے پڑھتے تھے اور لطف اندوز ہو کر شاعر کا شکریہ ادا کرتے تھے۔
تو ایسے تو جو ہے زبان کے ایسے چرچے تھے. ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ 40 سال کی عمر میں نبوت و رسالت کے قلعت سے مالا مال کیے گئے. پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. سب سے پہلی وحی جو غار حرا کے اندر آئی تھی سورہ علق کی 5 آیات کے ساتھ آئی تھی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے تعلق سے. پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پھر اس کے بعد الحمدللہ مکے میں 13 سال تک دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے. صرف ایک ہی ٹاپک تھی, ایک ہی عنوان پر, لا الہ الا اللہ پہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. 13 سال جو اللہ کے رسول کی انت تک جو کوشش تھی وہ صرف توحید کی طرف دعوت دینا تھا. عقیدہ بہت اہم ہے, سب کچھ ہے مسلمانوں کے پاس, آج بھی عقیدہ صحیح نہیں ہے 99%. اور عقیدہ جب صحیح نہیں ہے, بنیاد گھر کا جب صحیح نہیں ہے تو کبھی بھی عمارت بیٹھنے کے چانسز رہتے ہیں. تو بہرحال بھائی اور بزرگوں, ایسے زمانے میں اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہو رہا تھا, اور قرآن مجید نے اہل عرب سے جنہیں اپنی زبان دانی پر ناز اور فخر تھا, اپنی شاعری پر, اپنے خطابات پر فخر تھا, تو قرآن نے ان کے سامنے سورہ بنی اسرائیل جو ہے یا سورہ اسراء دونوں نام ہیں, 15 پارے میں ہے. تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. تمام لوگوں سے کہا, اہل عرب سے جنہیں اپنی زبان پر فخر تھا, زبان دانی پر, اپنے نالج کے اوپر جنہیں ناز تھا, ان سے کہا کہ اگر واقعی تم جو ہے تم اور جن سب مل کر قرآن جیسا یہ قرآن لانے کی کوشش کرو, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے. پھر اس کے بعد اس کا کوئی جواب نہیں تھا. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں 10 سورے پیش کرو. پھر اس کے بعد فینلی اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں قیامت تک یہ چیلنج چلتے رہیں گا, آج تک کچھ بھی نہیں, قیامت تک کچھ بھی ہونے والا نہیں. اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جس کو کہ ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں, اگر تم کو شک ہے فاتو بھی سورتین, پورا قرآن نہیں, 10 سورے نہیں, ایک سورہ لے آؤ. وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑ کر تم سب آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر لو, یا کس کو بھی اپنی مدد کے لیے آواز دو, کچھ بھی کرو, ایک سورت پیش کرو. تو پھر اس کے بعد کہی اگر تم سچے ہو تو پیش کرو. تو قرآن اس سے پہلے کہ وہ قرآن کے تعلق سے کچھ کرنے کی سوچتے, قرآن نے ان پر کاری ضرب لگاتے ہوئے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتے ہوئے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, ایسی صورت لانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اب دو باتیں ہیں, یا تو قبول کر لو یا نہیں تو پھر اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, پس ڈرو تم اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں. تو بہرحال یہ تو قرآن مجید ہے, اور قرآن مجید کی عظمت اللہ نے فرمایا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے, اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ مارے خوف اور خشیت کے پست ہو جاتا اور چورا چورا ہو جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اس طرح کی مثالیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ لوگ اس کلام کے بارے میں غور کرنے والے ہو جائیں. تو بہرحال قرآن کے یہ تمام کورس ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول خود قرآن سے متاثر ہوتے تھے. وہ کس طرح؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں. کہا کہ ہاں ابو بکر, قرآن کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود, سورہ مرسلات, سورہ تکویر, سورہ نبا, یہ وہ سورہ واقعہ, تو یہ وہ سورے ہیں جنہوں نے میری یہ حالت کر رکھی ہے. اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف فرما ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، قرآن کے ایکسپرٹس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے قرات کو سننے کے بعد بالکل وہ جبرائیل علیہ السلام کے لہجے میں قرآن پڑھ رہے تھے، ان کے اسٹائل میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اگر تم کو قرآن سیکھنا ہے عبداللہ بن مسعود سے سیکھو۔ ایسے زبردست صحابی تھے، اور ان کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ ان کا نالج ایسا تھا کہ قرآن کی کون سی آیت، کون سی سورت، کب کیا نازل ہوئی ہے، وہ تمام وہ بتاتے تھے۔ تو بہرکیف ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا اے عبداللہ قرآن کی کچھ آیتیں ہمیں سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چونک گئے اور پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے شاگرد ہیں، ہم نے آپ سے سیکھا ہے، ہم آپ کو کیا سنا سکتے ہیں؟ بولے اریدو ان اسمع لغیری، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی غیر سے اللہ کا کلام سنوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں نے دیکھا سوائے سنانے کے اب کوئی چارہ کار نہیں، تو پھر میں قرآن کی تلاوت کا سلسلہ شروع کیا سورہ نساء کی۔ جب قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے کرتے جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا، حشر کے میدان کا ایک منظر، اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ قوموں پر گواہ کے طور پر پیغمبر کو پیش کیا جائے گا، اور اس پیغمبر کی سرٹیفائی کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو پیش کیا جائے گا۔ بہت اونچا مقام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کہا عبداللہ رک جاؤ۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں قرآن کی تلاوت کو روکا، پھر اس کے بعد میں نے اپنے سر کو جب آہستہ سے جب اٹھایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ منور کو جب میں نے دیکھا، تو پھر اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کیا ہوں، عیناہ تذریفان، آپ کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ جاری تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کی آیتوں سے متاثر ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ روتے بھی تھے، آنسو بھی نکالتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کے سلسلے میں الحمدللہ اگر قرآن سے جو لوگ دلچسپی رکھتے رہے ہیں صحابہ کرام میں بھی، ان میں جو ایکسپرٹس ہیں جیسے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کے رینج کے ہی تھے، یہ بھی ماہر تھے قرآن کے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ، قرآن سے تعلق رکھنے، قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے کی کوشش کرنے اور قرآن سے دلچسپی رکھنے کی وجہ سے کیا حاصل ہوتا ہے وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی بن کعب سے ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اللہ نے مجھے اس بات کا پابند کیا ہے کہ میں تم کو قرآن سناؤں۔ میں تو حضرت ابی بن کعب نے کہا اللہ امرنی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، کیا عرش والے نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے آپ سنائیں اور میں آپ کا یہ کرنا شاگرد ہوں؟ تو کہا کہ ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ بینہ سنایا، آپ اندازہ لگا۔ تو یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا، ان کی کنیت ابو المنذر ہے، ان سے کہا کہ قرآن عظیم کی عظیم آیت کون سی ہے، بڑی آیت کون سی ہے؟ تو اب ابی بن کعب نے کہا یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کہا کہ نہیں ابی تم کو بتانا ہوگا۔ کہا کہ آیت الکرسی ہے، قرآن کی بڑی آیت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھپتھپاتے ہوئے کہا یہ نالج، قرآن کا یہ علم تمہیں مبارک ہو۔ تو بہرکیف پڑھتا قرآن زمین پر ہے لیکن چرچا عرش پر ہے۔ اور اسی طرح قرآن کو پڑھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کو حفظ کرنے والا قیامت کے دن یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل، قرآن کو جو ہے قیامت کے دن ایک حافظ بعمل کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا دیکھو قرآن کی جتنی آیتیں تم کو یاد ہیں، مطلب ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، جنت کی ایک ایک سیڑھی چڑھتے جاؤ، تمہارا آخری ٹھکانہ وہاں ہے جہاں پر تمہاری آیتوں کا خاتمہ ہوگا، ختم ہوں گے۔ تو بہرکیف یہ تمام اعزازات ہیں قرآن کے، اور قرآن کے بڑے فضائل ہیں،
اور قرآن کے اندر اتنا پاور ہے کہ اگر اتفاق سے قیامت کے دن اگر آپ فیل ہو جائیں تو آپ کو کامیاب بھی کرا سکتا ہے عقیدہ صحیح ہونا. ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے. کامیابی کی آخرت میں جب بھی بات کریں گے عقیدہ بہت امپورٹنٹ بنیاد, اس پہ ہی سارے کام چلنے والے. اگر وہی صحیح نہیں ہے تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤ القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ. قرآن کی تلاوت کرو, قیامت کے دن یہ تمہاری سفارش کرے گا اور اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا. اور اسی طریقے سے بہتر اور اچھے لوگ کون ہیں؟ پیسے والے, حیثیت والے, بینک بیلنس والے, جائیداد والے, دکانات والے, چمچماتی کاروں میں چلنے والے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں, قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, قرآن کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں. ہمارا تعلق ہی نہیں ہے, قیامت کے دن سر جھکا کے ٹھہرنا پڑے گا آپ کو. قرآن سے تعلق رکھیے محترم. آگے میں اور بھی کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا. جب تک امت مسلمہ اس قرآن کو تھامے رہے گی, مطلب عمل کرتے رہے گی, دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی, ان کو جھکا نہیں سکتی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے بہت سے قوموں کو عروج نصیب فرماتا ہے, اور بہت سی قوموں کو عمل نہیں کرنے کی وجہ سے قعر مذلت کے اندر ڈھکیل دیتا ہے. ان کی حیثیت خس و خاشاک یعنی کچرے سے زیادہ نہیں. قرآن کو پرفیکٹلی, تھرولی, ماہرانہ انداز میں اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں, الحمدللہ عمل بھی کرتے ہیں, قیامت کے دن آپ بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہیں گے. فرشتے معصوم مخلوق ہے, گناہ جانتی نہیں, نورانی مخلوق ہے. ایسے لوگ, یہ گناہ کا پتلا اگر اس رینج اور اس لیول میں اگر آ رہا ہے تو یقیناً کیا کہنے, یہ گناہوں کا پتلا اور وہ نورانی مخلوق اس صف کے اندر آنا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں, الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. قرآن کو پرفیکٹلی پڑھنے والا تجوید کے ساتھ اچھے انداز میں قیامت کے دن بزرگ ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا. والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران. اگر کوئی ایسا ہے کہ قرآن کو دقت سے, مشقت سے, تکلیف سے, پریشانی سے اگر پڑھ رہا ہے تو اس کو ڈبل ثواب دیا جائے گا. الحمدللہ اگر میں یہ قرآن پڑھ لوں تو جو ہے, اور آپ یہ آدھا پڑھ لے, آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا. کیوں؟ آپ مشکل سے, تکلیف سے پڑھ رہے ہیں, ثواب آپ کو بھی ملے گا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں میرے بھائی اور بزرگوں. قرآن کے ذریعے سے فرشتوں کو اپنے گھر میں بھی بلا سکتے ہیں, اور قرآن کے ذریعے سے شیطان کو گھر سے باہر بھی کر سکتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ اسید بن حضیر اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آیا, میں صحابہ کرام رات میں قرآن کی بہت تلاوت کرنے والے عبادت گزار لوگ تھے. انہوں نے زندگی کو سمجھ لیا تھا کہ یہ زندگی ہوا کا ایک جھونکا ہے, کبھی بھی ختم ہو جا سکتی ہے. تو لہٰذا انہوں نے آخرت کو ٹارگٹ بنایا اور اس کے لیے بھرپور تیاری کرتے تھے. چنانچہ حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ ایک رات میں بیٹھا عشاء کے بعد, اور الحمدللہ میں قرآن کی تلاوت سورہ بقرہ کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا. اتفاق سے میرا گھوڑا وہیں بندھا ہوا تھا اور میرا بیٹا یحییٰ سو رہا تھا. میں جب قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا تو وہ گھوڑا اچکتا, اور میں زور سے پڑھنے لگتا, وہ اور تیزی سے اچکتا. میں روک دیتا تو وہ بھی رک جاتا تھا. چنانچہ تھوڑی دیر تک یہ میرا سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد میں نے اس بات کا خوف محسوس کیا کہ یہ گھوڑا اچکتے اچکتے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے یحییٰ کو روند نہ دے, کچل نہ دے. اس واسطے میں نے تلاوت کے سلسلے کو منقطع کیا. پھر اس کے بعد جب میں گھر سے نکل کر ذرا صحن میں ذرا باہر نکلا تو پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھتری کے جیسا چراغاں آسمان کی طرف جا رہے ہیں. صبح ہوئی, دربار نبوی میں میری حاضری ہوئی. فجر نماز کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا ماجرا میں نے پیش کیا کہ تلاوت میں کر رہا تھا, میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ رہا تھا.
پھر اس کے بعد ایسا چراغوں کے جیسا آسمان کی طرف. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الملائکۃ، وہ جو تھے جو چراغوں کی شکل میں وہ فرشتے تھے جو تیری تلاوت پر حاضر ہوئے تھے. اگر تم اس کو کنٹینیو کرتا، صبح میں فرشتے اپنا آنا بھول جاتے اور لوگوں میں ان کا راز فاش ہو جاتا. تو ایسا وہ کر. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو بہرحال سب چیزیں ہمارے پاس ہیں. شیطان کو انوائٹ کرنے کی چیزیں زیادہ ہیں، بھگانے کے بہت کم ہیں. یقین مانیے اور برا مت سمجھیے. تو بہرکیف قرآن سے ہمارا گہرا تعلق ہونا ہے اور گہری جو ہے اور اس کے بے پناہ فیوز و برکات ہیں. قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقدمہ، ایک کیس دائر کریں گے. قرآن میں ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میرے قوم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے. آپ بچ نہیں سکتے قرآن ترک کر کے. آج میں سمجھتا ہوں لگ بھگ جتنا بھی جنریشن جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ سب تعلیم یافتہ ہیں. آپ کو انگلش میں قرآن ہے، ہندی میں قرآن ہے، تیلگو میں قرآن ہے. جو زبانیں تحریر میں لائی جاتی ہیں لگ بھگ ان تمام زبانوں میں قرآن موجود ہے. آپ یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ جو ہے میرے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. لیکن قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھنا اچھا ہے. مطلب یہ ہے کہ عربی میں پڑھنا، عربی سیکھیے. الحمدللہ قرآن اس سے بڑی، اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا تو بہت بڑی دولت سے ہم محروم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، جس نے قرآن سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. الف لام میم، آپ نے اس کی صراحت کرتے ہوئے کہا کہ ایک لفظ نہیں، ایک حرف نہیں سمجھنا، یہ 3 حروف ہیں، 30 نیکیاں ہیں. الحمدللہ آپ قرآن پڑھنا، آپ کے گھر والے قرآن پڑھنا اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کے نتائج، اس کے ثمرات، قرآن پر عمل کر کے. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پر عمل کر کے 23 سال کے اندر، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پر عمل کر کے 23 سال 23 ایئرس کے اندر دنیا کے اندر ایسا غلغلہ اور ایسا جو ہے ہنگامہ برپا کیا گیا، اس طرح جو ہے دنیا کو فتح کیا گیا. اس سے پہلے اتنے کم وقت میں ایسے اچیومنٹس نہیں دیکھے گئے. قرآن پریکٹیکل طور پر پیش کی گئی کتاب ہے. کتابیں بہت ہیں دوسرے مذہب والوں کے پاس، مگر قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کو پریکٹیکل طور پہ پیش کیا گیا ہے، عمل کر کے بتایا گیا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے. انہوں نے کہا کہ قرآن، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ یعنی مطلب قرآن کی چلتی پھرتی تصویر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال بھائی اور بزرگوں، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے. اب اس کے فرامین 1-2 شارٹس پیش کرتے ہوئے وقت بھی بہت ہو گیا، میں ختم کر دیتا ہوں. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین، قرآن عظیم الشان، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنی بیوی بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، کیونکہ وہاں سخت فرشتے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ تم میں کا ہر وقت سے پہلے ایمان والوں سے جو ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن ان سے مخاطب ہے پورے محبت کے ساتھ کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، ورنہ اگر دنیا کے اندر تم فراموشی کر بیٹھے تو آخرت میں سوائے پچھتاوے کہ تمہارے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا. اور پھر اس کے بعد آخرت میں، آخرت کا منظر کیسا ہے بتایا گیا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، وہاں جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے ساری باتوں کا آپ کا جواب دے دیا ہے. آپ پورا قرآن پڑھو، آپ کو معلوم ہوتا ہے کیسے کیسے مناظر اور کیسے کیسے حالات وہاں پیش آنے والے. اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی بچوں سے سب سے بھاگنے لگے گا. اس دن ایک الگ ہی انسان کی حالت ہوگی. فراموشی ہو گئی، زندگی گناہوں میں گزر گئی اور دنیا سے ایسے ہی چلے گئے. تو قیامت کے دن اللہ کے پاس سر جھکائے رہیں گے اور پھر کیا کہیں گے؟ قرآن کو بھی منظر پیش کرتا ہے کہ قیام ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اے دیکھنے والے قیامت کے دن تو یہ منظر بھی دیکھے گا
کہ بہت سے گنہگار اپنے سر کو اللہ کے دربار میں جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اب ہم کو دنیا میں ایک مرتبہ واپس بھیج، اب ہم دنیا میں جب جائیں گے تو ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے، نیک کام کریں گے۔ تو کیا اللہ ان کی بات سن لے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں سنے گا، جواب ہے اس کا دوسری جگہ، یہ آنا جانا ایک وقت میں ہی ہے، پھر دوبارہ آنا آپ کے گڑ گڑانے سے، رونے سے، تلملانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ نے فرمایا لو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ، یہاں ایمان اور عمل کرنے کا موقع تھا، یہاں سب کچھ وقت گزار لیے 50-60 سال، وہاں جانے کے بعد اب سب دنیا منمانے انداز میں زندگی گزار کے آخرت میں جانے کے بعد وہاں آپ مہلت طلب کریں گے تو کوئی مہلت ملنے والی نہیں۔ کیوں نہیں ملنے والی؟ اس کا ریزن بھی اللہ نے، تم وہی کرو گے دنیا میں آ کر جو تم کر کے آئے۔ اور یہ کوئی بازی چاہے اطفال نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں کہ آنے جانے کا پھر آؤں گا، یہ بالکل یہ تصور چھوڑ دیجیے۔ اور قیامت کا ایک منظر یہ ہے، اللہ کے عرش کو جو ہے 8 فرشتے اٹھا لے آئیں گے۔ قرآن مجید سورہ حاقہ کی آیتوں کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ قیامت کے دن 8 بڑے فرشتے اللہ کے عرش کو لے آئیں گے، اور پھر اس کے بعد حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ پھر اس کے بعد جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ 2 ہی طریقے لوگ ہوں گے، ایک سیدھے ہاتھ میں کامیابی، دوسرے کو زبردستی لینا نہیں چاہیں گا، بائیں ہاتھ میں دیتے ہیں۔ تو فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں پیش کیا جائے گا، وہ صاف کہے گا لیجئے جناب یہ میرا نامہ اعمال ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ مجھے یوں ہی نہیں ملا، مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے دربار میں ہماری پیشی ہے اور ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے، لہٰذا میں نے اس کی تیاری کی، نتیجے میں یہ پھل ہم کو ملا ہے۔ اس کو جنت میں رکھا جائے گا، جنت کے بالا خانوں میں رکھا جائے گا، اس کی من پسند کی جی بھر کر اس کو کھلایا پلایا جائے گا، اور پھر فرشتے نعمتیں دیتے ہوئے کہیں گے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں جو تمہیں دیا جا رہا ہے یہ تمہاری پچھلی زندگی کا بدلہ ہے، تم وہاں اللہ کو نہیں بھولے، نتیجے میں اللہ تم کو یہاں نہیں بھولا۔ ایک اور شخص جس کی زندگی بڑھیا زندگی تھی، بادشاہ رہا ہوگا، بڑے حیثیت والا ہوگا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جب اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا کہ کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہیں دیا جاتا، میرے بادشاہت کہاں، میری سلطنت کہاں، میرے مال و متاع کہاں۔ قیامت کے دن چیختے رہے گا۔ یہ بھی منظر قرآن نے پیش کر دیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کوئی قریب آنے والا نہیں اس کے چیخ و پکار سے، جیسا ہمارے پاس ہے لڑائی جھگڑا ہو رہا، چھڑانے کے لیے نہیں، کم سے کم دیکھنے کے واسطے تو برابر جائیں گے، لڑ رہے ہیں تو کیسا لڑ رہے ہیں بول کے سنیں، تو وہاں چیخ و پکار زبردست کرتے رہے گا مگر کوئی سننے والا نہیں رہے گا۔ پھر حکم ہوگا خذوا فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ ولا بالیوم، جو ہے اس کے بعد جو ہے 70 گز کی لمبی زنجیر کے اندر اس مجرم کو جکڑ دیا جائے گا۔ قرآن ریزن بتاتا ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، عقیدہ توحید نہیں تھا اس کے پاس، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ کھانا کھلانا تو کسی غریب کو دور کی بات ہے، کسی کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا۔ آج کے دن یہاں پر اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ تو میں نے کہے یہ تمام ایسے مناظر کو قرآن نے پیش کر دیا ہے۔ تو وہاں جانے کے بعد ہر ایک کی فائنلی کبھی یہ نہیں سمجھنا یہ رمضان ایک اچھا موقع ہے، اگر آپ دین کے پابند ہونا چاہیں تو اس کو کنٹینیو کر لیجئے، پابند ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے اگر آپ نمازی بننے کے لیے یہ رمضان میں جتنی پریکٹس آپ کی ہوتی ہے، اگر آپ کو نمازی بننے کا شوق ہے تو اتنی پریکٹس بس ہے۔ اس کے باوجود رمضان کے بعد آپ پھر پرانے ڈگر پر چلے گئے تو کچھ بھی اس سے میں سمجھتا ہوں رمضان سے کچھ فائدہ نہیں آپ کو۔ تو رمضان کم سے کم آپ کو نمازی تو بھی بنانا چاہیے۔
تو بہرحال بھائی اور بزرگوں، کبھی اس خوش فہمی اور غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ میں آزاد ہوں اور میرے کوئی دیکھنے والا نہ ہے۔ یاد رکھے ایسا نہیں ہے، جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کے کنٹرول میں ہے، مطلب یہ ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ صرف جن اور انس ہیں، یہ دونوں پھر بھی آزاد ہے۔ ایسا بظاہر آزادی ہے مگر چوطرف سے پکڑ بندی ہے۔ سنو آپ کے تعلق سے کیسا ایکشن ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہمارے پاس کرامن کاتبین دونوں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، سیدھے جانب والا نیکیاں لکھتا، بائیں جانب والا گناہ لکھتا ہے۔ کرامن کاتبین، ہمیشہ آپ کے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں۔ دوسری چیز، ڈیلی 2 ٹائمز اٹینڈنس، مارننگ اور آفٹرنون۔ صبح فجر میں فرشتے آتے، فجر میں رہتے، مارننگ کی اٹینڈنس۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتے عصر تک رہتے، پھر عصر میں وہ فرشتے بھی آتے مل لیتے۔ تو مارننگ کی رپورٹ ہوتی، یہ فرشتے عصر والے آتے تو ایوننگ کی رپورٹ ہو جاتی آفٹرنون کی۔ تو ڈیلی 2 ٹائمز آپ آ رہے ہیں یہاں پہ یا نہیں ہے، چل رہا ہے۔ اب وہ ہمارا پیپر بلانک جا رہا ہے یا نمازی بول کے لکھتے جا رہا ہے، وہ الگ بات ہے۔ یہ چلنے والا سسٹم ہے، یہ قدرت، یہ قانون کی پابندی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اس خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہم کچھ بھی بول کے بچ جائیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ سارے ہمارے اعضاء ہمارے دشمن ہیں، فی الوقت ہمارے ہی کنٹرول میں، فکر مت کرو۔ قیامت کے دن سورہ یاسین تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے، اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کے دن آدمی کیا ہے، دوزخ سے بچنے کے واسطے بہت جھوٹ بولتا ہے۔ مشرک لوگ بھی ہم موحد تھے بولنے کو کم نہیں۔ تو قیامت کے دن وہ جو ہے تمہارے منہ بند کر دیے جائیں گے اور تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ کام تو تم ہاتھ سے کرتے ہو اور اس کام کو کرنے کے لیے پاؤں سے جاتے ہو، تو پاؤں گواہی دیں گے، ہاتھ بات کریں گے، پیر گواہی دیں گے۔ ایک اور صورت میں ہمارے جسم کو جو چیز پوری طرح حاوی ہے ہمارے جسم کے اوپر، جلد کی شکل میں، یہ بھی بات کرنے والی ہے۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ تو یہ کیا ہے، یہ پورے ہمارے چپنے۔ اس وقت انسان بولے گا کہ میں تم کو بچانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیل رہا ہوں، یہ کیسا ہمارے دشمن، ہمارے کچھ پھنسا رہے، فکر مت کرو، وہاں تمہارے کنٹرول میں تھے، یہاں ہم تمہارے کنٹرول میں نہیں۔ یہ تیسرا ہے۔ چوتھی چیز، قیامت کے دن جو بھی انسان آتا رہتا بستا ہے، کتنا بھی ہو، یہ زمین کے اوپر ہے اور یہ زمین پوری ریکارڈ کرتی ہے، ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ قیامت کے دن آپ کا نام مان لیجئے عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن کا نام کہا جائے گا تو زمین پورا ریکارڈ آپ کی پیدائش سے لے کے وفات تک کا پورا بتا دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ قیامت کے دن زمین گواہی دے گی، 1 منٹ میں اس کا کیسے چلا چھوڑ دے۔ تو معلوم یہ ہوا کوئی بھی چیز چھوٹنا نہیں، چاروں طرف سے بندھا ہوا رہنا۔ تو ہم بھی بندھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 کرامن کاتبین، نمبر 2 ہمارے ہاتھوں کی گواہی، نمبر 3 جو ہے صبح شام کی اٹینڈنس، نمبر 4 جو بھی کام کرتے زمین پر، یہ تمام چیزیں ہیں۔ ہر ایک کا فعل بالکل تیار ہے، فائنل بات ہے، ہر ایک کی فعل بالکل تیار ہے اللہ کے دربار میں۔ اور پھر اس کے بعد اس کی فعل اس کے حوالے کر دی جائے گی، 50 سال 60 سال جتنے بھی سال وہ گزارا ہے۔ پھر اس سے کہا جائے پڑھ لینے، پڑھنے کے بعد اب تو خود ڈیسائیڈ کر لے تجھے کدھر جانا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کیا ہے، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، آج کے دن اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تو ہی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد نکال کے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد دیکھ رہا ہے کہ بھائی فجر کی نماز تو میں پڑھتے ہیں، تو پابند آدمی ہوں، میں فجر کی نماز کیسا نہیں پڑھا، فرشتے تو غلط لکھ دیے، آبجیکشن۔ تو اس کے جواب میں یہ ہے، سنو آپ، باقاعدہ اسکرین لگی ہوئی رہیں گی، آج کی بات کو سمجھنے کے لیے اسکرین رہیں گی،
ریموٹ آپ کے ہاتھ میں رہے گا اور نامہ اعمال کے ساتھ جو ہے نمبرنگ ہوگی. جس نمبر پہ آپ کو جس عمل پہ آپ کو اعتراض ہوگا وہ نمبر ریز کر لیجئے ریموٹ کے ذریعے سے. آپ کو دکھائی دے گا کہ رات میں ولیمے میں آپ 4 بجے آپ واپس آ رہے ہیں, فجر کی نماز میں کاؤٹنگ 10-11 بجے اٹھ رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ مان لینے کے بعد ہی آپ کے ٹھکانے پر پہنچا جائے گا. اور ہر ایک کے لیے جنت میں ایک فلاٹ ہے, دوزخ میں بھی ہے. جنت میں بھی ہے, دوزخ میں بھی ہے. جنتیوں کو دوزخ میں ان کا فلاٹ دکھاتے ہوئے اگر تمہارے انداز سے زندگی گزارنے ہوتے تو تمہارا ٹھکانہ وہاں ہوتا. پھر دوزخیوں کو حسرت کے واسطے اگر تم سچے اعمال کر لیے ہوتے تو تمہاری جگہ وہاں پر ہوتی ہے. تو میرے کئی بھائی اور بزرگوں, یہ سارے حقائق اور سچائیاں ہیں. اور فائنلی آخری بات حدیث کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے تعلق سے جو بالکل ایزی لے رہے ہیں, کوئی کیئر نہیں کر رہے ہیں. کوئی اگر آج آپ نہیں پڑھیں, رمضان ختم ہونے کے بعد پڑھنا شروع کر دیجئے. اور اگر اب بھی کچھ موقع یہ ہے, اگر رمضان میں آپ نے قرآن ختم نہیں کیا ہے, آپ کے موبائل میں سے روز 3 پارے 4 پارے کیسا بھی کم سے کم سن لیجئے. گھنٹوں خالی ادھر ادھر پھراتے رہتے موبائل, قرآن کو سن لیجئے, ایک مرتبہ سننے کا شرف حاصل کیجئے. رمضان ختم ہونے کے بعد عربی سیکھیے. پھر جب دوبارہ رمضان آئے گا تو اس وقت تک اس قابل ہو جائیے کہ جو ہے الحمدللہ قرآن آپ پڑھ سکیں. آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. آپ کو دلچسپی نہیں ہے, ایک حدیث سن لیجیے, اس کے بعد دلچسپی ہے نہیں ہے وہ آپ کو ڈیسائیڈ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک. قرآن قیامت کے دن, قرآن کا ایک مقام ہے, قرآن قیامت کے دن یا تو آپ کے فیور میں موافقت میں کھڑے ہوگا یا نہیں تو آپ کی مخالفت میں کھڑے ہوگا. فیس کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. اگر ہاں میں جواب ہے, الحمدللہ قرآن آپ کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہے, آپ کو ریکمینڈ کرنے کے لیے تیار ہے. اگر قرآن سے سمبند کوئی تعلق نہیں ہے قرآن سے تو قرآن آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو. تو میں نے کہا بھائی اور بزرگوں, قرآن کو پڑھے بغیر, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے بغیر, قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے بغیر, یقین مانیے آخرت میں نجات مشکل ہے. جواب دینا ہوگا. اللہ رب العالمین کا آخری کلام ہے. قرآن کا پہلا حق قرآن کے اوپر ایمان, قرآن کا دوسرا حق اس کی تلاوت, قرآن کا تیسرا حق اس کو سمجھنے کی کوشش, قرآن کا چوتھا حق اس کے تعلیمات پر عمل کرنا, قرآن کا پانچواں حق دوسروں تک اس کی آواز پہنچانے میں ہر ممکنہ حصہ ادا کرنا. تو بہرحال اس زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم کھار ہوئے تحریک قرآن پر. زندگی بہت مختصر ہے, بڑے لمبے چوڑے ماسٹر پلانس مت بنائیے, اور پھر اس کے بعد آخرت کی بھی تیاری کیجیے. دنیا میں رہیے برابر, کمائیے, کھائیے, اچھے گھر وغیرہ سب بنائیے, لیکن یاد رہے آپ کا جو ٹارگیٹ, آپ کا جو گول ہے وہ آخرت ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دنیا کے اندر تیار رہیے. تو بہرے کے بھائی اور بزرگوں, کہنے کا مختصر یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ زندگی پر زیادہ بھروسہ مت کیجیے, جانے کی فکر کیجیے. اللہ نے اسلام اور ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے, اس کی قدر کیجیے, صحیح معنوں میں اس کو استعمال کیجیے. چند دن صبر کر لیجیے. قیامت کے دن اگر اللہ نے کسی کو 60 سال کی عمر دی, اگر وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا تو قیامت کے دن اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. کہا جائے گا کہ اتنی طویل عمر ہم نے تم کو دی ہے, اس کے باوجود تم نے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی ہے, تو اللہ کو بہت غصہ آئے گا. تو اگر آدمی چاہے تو کوئی بھی کر سکتا. تو میرے کہتے میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حلال طریقے سے روزی کمائیے, خود حلال, کیونکہ حلال طریقے کی روزی میں آپ کی ساری عبادتیں قبول ہیں. پیسے کدھر سے بھی آ رہے ہیں, کھانا کدھر سے بھی آ رہا, کھا رہا ہوں, گھر والوں کو کھلا رہا ہوں. یاد رکھیے, سوکھی روٹی کھلائیے مگر حلال طریقے کی. بات میں جانا ہے میری آپ کو. دھوکے سے روزی, حرام ذرائع سے روزی, خود کی عبادات کو تباہ و برباد کر لینا. جو بھروسہ کر کے آپ کے پیچھے ہے, آپ کی بیوی اور آپ کے بچے, ان کو بھی حرام کھلا رہے ہیں آپ, اور ان کے اندر وفاداری اور سچائی کی بات بھی نہیں آ سکتی. تو جو ہے حلال طریقے سے روزی کمانا فرض ہے, فرض نماز کے بعد. مطلب یہ ہے کہ صحیح طریقے سے حلال. بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے آمدنی تو بہت ہے ان کی, مگر اگر حلال کی ہے ویلکم, قابل مبارکباد. نہیں ہے, موقع ملا آپ کو, تھوڑا غور کر لیجیے. مگر اتنا یاد رکھیے,
اسٹیج چھوڑنے سے پہلے پوری تیاری کے ساتھ رہنا ہے، کبھی بھی وقت ہمارا آنا جانا ختم ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کاندھے پہ اللہ کے رسول ہاتھ رکھ کے بولے تم دنیا میں ایسے رہو گویا اجنبی۔ اجنبی کا مطلب میرا یہ اے سی گارڈ ہے، میں اب یہاں اجنبی ہوں ٹولی چوکی میں تھوڑی دیر کے بعد چلا جاؤں گا۔ تو دنیا میں انسان اجنبی ہے، کچھ سالوں کے لیے آیا چلے جاتا، ایسے بہت سے لوگ آئے چلے جا رہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ تم مسافر ہو، اور پھر اس کے بعد اہم بات اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اذا امسیتا فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے کمپلیٹ تیاری کے ساتھ سو جا، تو صبح اٹھ بھی سکتا نہیں بھی اٹھ سکتا۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ، اگر اتفاق سے صبح میں اٹھ گیا تو الحمدللہ بول، الحمدللہ الذی احیانا، مالک کا شکر ادا کر، اور پھر ایسی تیاری کر صبح میں کہ شام تک کے لیے کافی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو بات کہی وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ، امپورٹنٹ پوائنٹ، اپنے صحت کے زمانے میں اتنا کچھ کر لے، اپنے تندرستی کے زمانے میں اتنا کچھ کر لے کہ اگر بیمار ہو جائے تو تجھے تکلیف نہ ہو، اگر میں اچھا رہتا تو یہ کرتا یہ کرتا۔ اور اسی طریقے سے اپنی زندگی میں اتنا کچھ کر لے کہ بالکل بیڈ پہ آنے کے بعد تجھے پریشانی نہ ہو، یہ حسرت نہ ہو کاش میں عبادت کر لیا ہوتا، اللہ کو یاد کر لیا ہوتا۔ تو بہر کہ سب چیزیں کام کرنے کے موقع پر ہی ہم کو تمام چیزیں لے کر چلنا پڑتا ہے۔ بھائی اور بزرگوں، الحمدللہ یہ بڑی نورانی آیتیں راتیں چل رہی ہیں، یہ تیسری تاخرات ہے، آگے بھی 2 موقع ہیں۔ یہ 4 راتوں میں سے کوئی رات لیلۃ القدر کی 1000 مہینوں کی ہے۔ ایک طرح کا شوق، ایک طرح کا جذبہ، ایک طرح کی جو ہے کوشش، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے مغفرت کرانا اور اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں کرنا اکیلے میں لوگوں میں میں بیٹھ کے روتے رہتا ہوں، اکیلے میں جاؤ، یاد کرو اللہ کو، رونے کی کوشش کرو، اللہ کو یاد، خبر کو یاد کرو، حشر کے میدان کو یاد کرو، دوزخ کو یاد کرو۔ پھر اس کے بعد آنکھوں سے آنسو نکلنا، قیامت کے دن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں سایہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی اللہ کے سائے کے سوا۔ تو وہاں پر ایک آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ان میں ایک وہ آدمی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ تو رونا، گڑ گڑانا، چپکے چپکے، درد کے ساتھ، اثر کے ساتھ دعا کرنے کی کوشش کرنا، ورنہ کھیلتے کودتے یہ 4 دن گزر جائیں گے، سوائے افسوس کے کچھ ہمارے لیے باقی نہیں رہے گا۔ اپنے آپ کو مغفرت کے قابل بنانا، ورنہ اللہ کے رسول کی بد دعا ہے، تباہ ہو جائے وہ آدمی، غارت ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان کو پایا اور اپنے آپ کو مغفرت کے قابل نہیں بنایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کی مغفرت فرمائیں، جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے کہنے اور سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، رمضان کی پوری سعادت نصیب فرمائیں، عبادات میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما، جس طرح رمضان میں تیری عبادت کر رہے تھے اس سے بہتر آگے کی زندگی میں عبادت کرنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ اللہ مرنے سے پہلے ہم تمام کو کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، جب تک رہے تب تک تیرے دین کے لیے جینے اور مرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما، ہمارے نوجوانوں کے اندر نیک اور سچا جذبہ پیدا فرما، آئے دن کے فتنوں سے ہمارے نوجوانوں کو محفوظ فرما، ہماری ماں بہنوں کو اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی نیک توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ صحیح معنوں میں تیری مرضی کے حساب سے زندگی گزارنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔